ثاقب سلم آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم۔ الحمد لله الذي أذاق المسلمين حلاوة الطاعات وعلى قلوب المؤمنين بالمصالح والجماعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق من شاء للصيام وأجاء له سبيل الوصول إلى دار السلام. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدر محترم حضرات سامعین اکرام، السلام علیکم۔ دنیا میں آج جو مذہب پائے جاتے ہیں ان کا جن باتوں پر اتفاق ہے ان میں سے ایک بھی ہے کہ خدا کی عبادت کی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کی عبادت کے طریقے کیا ہو۔ عبادت کے طریقے سبھی مذہب مختلف پائے جاتے ہیں، لیکن اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو احسان کیے ہیں اور جن نعمتوں اور انعام سے نوازے، اس احسان شانسی کے طور پر یہ اظہار ضروری ہے کہ اے خدا، ہم تیرے محتاج بندے ہیں، تیری ہر مددگار انعام کے محتاج ہے، تیری ہر آن ضرورت ہے۔ تو نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے اور مسلسل کر رہا ہے، اس کا حق ہمر کی سر کس نے کر سکتے۔ اللہ ہے کہ اپنے جذبے تشکر و اطمینان کی تسکین کر لے کہ تیرے پرستش اور عبادت کرے، تیرے آگے اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی عاجزی اور درمندگی تیری بادشاہت و حکومت کا اقرار کر لے۔ دنیا کے سب سے عظیم اور آخری دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان کو دعوت حیات کی حیثیت سے عطا کر دیا گیا ہے، اس نے بھی انسان کو جذبہ تشکر کی بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلامی عبادت کے اصول مقرر ہیں۔ اسلامی عبادات کی حیثیت ہر طرح دیگر مذہب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ اسلامی عبادات خالق مخلوق کو رشتے کو مضبوطی بخشی ہے، انسانوں کو خدا کے قریب لا کر خدا کے انعامات اور اس کے فضل کے مستحق بناتی ہے۔ بلکہ اسلامی عبادت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک اور جن کا تعلق بدن سے ہو، جیسے نماز، روزہ وغیرہ، ان کے بدنی عبادت کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جن کا تعلق مال سے ہو، جیسے روزہ، نماز وغیرہ، انہیں بدنی عبادت مثلا زکات و صدقات وغیرہ۔ تیسری قسم وہ ہے جو بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادتوں قرار دی جاتی ہیں، اقرار کی جاتی ہیں، اس مثلا اقرار دی جاتی ہیں۔ اس کی مثال میں حج کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسلامی عبادت کی تینوں قسموں پر اگر آپ بے نظر غیر مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔